کو لیتا ہوں. احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب, اور کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامتی دے. الحمدللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے جی. اللہ تعالیٰ کا احسان. اچھا سے خدمت یہ, میں جو ہے میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا وہ دیوبند گھرانے سے ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے جو تعلیم, میں نے بریلوی مسلک میں تعلیم حاصل. ٹھیک ہے. اس کے بعد نا میں بہت ہی تھک گیا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بریلیوں کو وہ بس درباروں کی مٹی چاٹ چاٹ کے نا ان کے ہاضمے میں خراب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میرا جو ہے نا ابھی لگاؤ جو ہے نا کافی فقہ جعفریہ کی طرف بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو پاکستان میں جو کچھ علماء ہے اور یہ ان کی باتیں سن کر نا دل خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہیں آصف رضا علوی صاحب, وہ بات کرتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں کہ آپ کے جناب گردن میں رسی باندھ کے ان کو کھینچا گیا تھا, ان کو بازار میں لایا گیا تھا. تو اس بارے میں نا میرا بہت زیادہ مجھے نا برا لگتا ہے کہ کیا یہ ایسا ہے, ہو سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے, بالکل انہوں نے صحیح کہا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں نے, ان کو پتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نہیں لڑیں گے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا صبر کرنے کا. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر لڑتے لوگ مرتد ہو جاتے, ان کو پتا تھا کہ وہ نہیں لڑیں گے, تو اسی لیے وہ شعر بنے تھے. تو ان کے گھر پہ حملہ ہوا, ان کے گریبان سے پکڑا اور گلے میں رسی ڈال کے ان کو کھینچا گیا. جی بالکل صحیح ہے, بیعت لینے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا کہ میرے بعد آپ کی حد کے حرمت ہوگی. اور اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے جبرائیل آئے تھے, میکائیل آئے تھے, ملائکہ مقربین آئے تھے, کتاب لے کے آئے تھے اللہ کی جانب سے. اس کتاب میں مہریں لگی تھی, تو وہ کتاب لے کے آئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا ملائکہ نے کہ آج ہم ادھر آئے ہیں, امام علی علیہ السلام سے اللہ نے ہمیں بھیجا کہ وہ وعدہ کریں, عہد لے لیں. تو مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے نکالا تھا. مولا علی علیہ السلام تھے, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں. تو ان سے عہد لیا تھا. اس عہد میں یہی تھا کہ وعدہ کرو, اور یہ جبرائیل میکائیل یہ سب شاہد ہیں کہ آپ میرے بعد آپ پہ حملہ ہوگا, گھر پہ حملہ ہوگا, آپ کا حد کی حرمت ہوگا, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شہید کیے جائیں گی. آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ لڑیں گے نہیں. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے رو رو کے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں لڑوں گا یا رسول اللہ. اور کہا تھا کہ جبرائیل شاہد رہے, میکائیل شاہد رہے, اور اللہ شاہد رہے, اور میں خود شاہد رہوں, اور آپ بھی شاہد رہیں یا رسول اللہ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کا جو حکم ہے میں وہی بجا لاؤں. تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. یہ امت کی بدبختی تھی. جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے, تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا نا, یہ خدا اس کے سامنے عبادت ہو رہی, نمازیں ہو رہی ہیں, یہ سجدے سجود, تو کوئی اذان دے رہا ہے اس بچڑے کے سامنے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, وہ عبادتیں کہ یہ ہمارا رب آ گیا. بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنا کہا, جتنا چلایا کہ بھائی نہ مار, کہا کہ قتل کر دیں گے, بھائی خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, قتل کر دیں گے آپ کو, جان سے مار دیں گے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو فرمایا کہ اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا, نہ کہ واقعی میں کمزور تھا. نہیں, اگر مجھے لڑنے کی اجازت ہوتی تو میں لڑتا, ان کو جہنم واصل کرتا, اور یہ مجھے قتل کرنے کے قریب پہنچے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی انہی آیات کا, جب گلے میں رسی ڈالا تھا نا انہوں نے, تو انہی آیات کی تلاوت کی تھی, اور فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی جانب سے حکم نہ ہوتا کہ میں لڑ نہیں سکتا, تو تم لوگوں کو آج پتہ چل جاتا کہ میں تمہیں کیا دکھاتا, دن کیا دکھاتا. تو وہ کہہ رہے تھے, ان کا یہ فیصلہ ہوا تھا دربار کا, خلیفہ ابو بکر عمر کا, کہ دیکھو باقی لوگوں نے بیعت کیا, ان کے بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا, ٹھیک ہے نا. دوسرے لوگوں نے جو بیعتیں کی ہیں, یہ عربوں نے بیعت کی, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تو یہ ہے, اصل کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. ہاں, جب تک یہ بیعت نہیں کرتے نا, جب تک یہ بیعت نہیں کرتے, ہماری حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بہادر انسان ہے, یہ شجاع انسان ہے, یہ فصیح بلیغ ہیں, اور یہ بہت, ان کا اخلاق بہت پیارا ہے, اور یہ بہت خوبصورت ہیں, اور لوگ ان کو جانتے ہیں شروع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے تھے. اور ان کے پاس فدق بھی ہے, فدق کی پیداوار بہت زیادہ ہے, اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے. تو لوگوں نے بھی بیعت کیا نا. کل اگر یہ لوگوں کو یاد دلانا شروع کر دے کہ بھائی میں تو مولا میں ہوں, ولی میں ہوں, تم نے غدیر میں مجھ سے بیعت کی تھی, وعدہ نبھاؤ, یہ ابو بکر غاصب ہے, آؤ میری مدد کرو, جہاد واجب ہے تم پر, اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر 20 آدمی بھی مل جائے نا, 20 آدمی میں, وہ تو مولا علی علیہ السلام ہے, وہ تو ہمارا حشر نشر کر دے گا. تو ان سے بیعت لینا,
ہاں ان سے اسی لیے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام لڑ نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے لڑنے سے، تو اسی لیے شعر بنے، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت دروازے کے پیچھے بیٹھی، یہ جو بکواس کر رہا ہے نا کہ مولا علی خود پیچھے بیٹھے تھے، وہ زہرا کو بھیجے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت دروازے کے پیچھے بیٹھی تھی، وہ ادھر ہی بیٹھی تھی اس وقت، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے دروازہ بند کیا ہے زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور دروازہ ان کا جو تھا نا اتنا پاورفل دروازہ، جو لوگ ابھی سمجھتے ہیں نا کہ دروازے بہت گھر کے جو دروازے ہوتے ہیں لوہے کے ہوتے ہیں یا بہت موٹے موٹے اس کے ہوتے ہیں لکڑ کے، اس طرح نہیں تھا ان کا گھر کا دروازہ کھجور کے پتروں کا تھا، کھجور کے درخت کا جو پتھر ہوتا ہے نا، پتھر بولتے ہیں نا، نہیں پتھر کیا، نہیں پتھر نہیں، پتے پتے، پتھر نہیں، پتے لیوز، پتے ہوتے ہیں نا، پتا خشک ہوتا ہے نا، جیسے اس کے آپ چٹائی وغیرہ بناتے ہو نا، ہاں اس طرح عرب لوگ اس سے دیوار بناتے تھے، اپنا اس کے چھتوں پہ ڈالتے تھے، اس سے دروازہ اسی سے بنا تھا، وہ اتنا پاورفل دروازہ نہیں تھا کہ اگر کوئی اس کو دھکیل دے تو وہ ٹوٹ نہ جائے نا، تو انہوں نے دروازے کے پیچھے آئی تھی اور ابو بکر عمر سے کہا تھا کہ تم کس لیے آئے، انہوں نے کہا تھا کہ علی کو نکالو ہم سے بیعت کرے سلام اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بہت برے لوگ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور تم اس حالت پہ ہمیں یہاں پہ بیعت لینے کے آئے، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، تو پھر انہوں نے بدتمیزی کی تھی، دروازہ دھکیلا تھا، وہاں پہ حملہ کیا تھا، بی بی سلام اللہ علیہ اس میں زخمی ہوئی تھی، دروازے کو آگ بھی لگایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اور بی بی سلام اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اندر آ رہے ہیں، وہ صریح حدیث میں موجود ہے، اور یہ بات کہ ائمہ علیہ السلام کو ہر بات کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے، بعض باتیں ہو سکتی ہیں مستقبل کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے بنا پر امتحان کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اس کو چھپا دیں، تو اگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر پہ حملہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے حدیث کے خلاف نہیں ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یبسط لنا العلم فنعلمه ويقبض عنا العلم فلا نعلمه، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض علوم ہم سے لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو انہیں میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، تو اس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ شیعہ تاریخ کی اور اسلام کی تاریخ کی غیر قابل انکار حقیقت ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور یہ باتیں جو آپ نے ذاکر صاحب نے بیان کی ہیں یہ صحیح ہیں۔